غزہ جنگ کی ڈوریں اسلحہ بنانے والی کمپنیاں ہلا رہی ہیں۔ پوپ فرانسس کی ہتھیاروں کے تاجروں پر کڑی تنقید۔ کرسمس کی سالانہ تقریر میں ہتھیاروں کے تاجروں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے پوپ فرانسس نے کہا کہ دنیا میں امن کی بات کیسے کی جا سکتی ہے جب ہتھیاروں کی تجارت عروج پر ہو۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری سے ہونے والے نہتے شہریوں کی ہلاکتیں روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے پوپ فرانسس نے کہا کہ معصوم شہریوں پر اسرائیلی حملوں کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ پوپ فرانسس نے غزہ اور دیگر جنگوں میں ہلاک ہونے والے معصوم بچوں کو آج کے دور کے ننھے جیسس قرار دیا۔ کہا محصور غزہ میں بدترین انسانی صورتحال کا حل نکالنا چاہیے۔ پوپ نے غزہ میں قید یرغمالیوں کو رہا کرنے کی بھی اپیل کی۔ پاکستان دشمن مذہبی، نسلی اور سیاسی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر دراڑیں ڈالنے پر تلے ہیں۔ ملک کو درپیش مسائل اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پروپیگنڈے اور بیانیے کی نفی کرنا ہوگی۔ آرمی چیف جنرل آصم منیر کا پنڈی کے کرائسٹ چرچ میں کرسمس کی تقریب سے خطاب۔ کہا پرعزم اور مضبوط قوم کے طور پر ابھرنے کے لیے متحد اور یکجان ہونا پڑے گا۔ قومی مسائل کے بارے میں درست نقطہ نظر، سچائی اور علم پر مبنی رائے رکھنے کی ضرورت ہے۔ معاشرے میں بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ پر زور دیتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ اسلام امن دوستی کا سبق سکھاتا ہے اور بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دیتا ہے جو وقت کی اہم ضرورت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے مرکزی ترجمان کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی نشان واپس لینے کے خلاف کل پشاور ہائی کورٹ جائیں گے۔ معظم بٹ نے جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کیس سے متعلق پٹیشن تیار کر لی ہے۔ کوشش ہوگی کہ پٹیشن کل ہی سماعت کے لیے مقرر ہو۔ پٹیشن میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ کل عدم کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ وفاق میں 17 بڑی وزارتیں بند کر کے 300 ارب عوام پر لگائیں گے۔ فرٹیلائزر، توانائی اور دیگر سیکٹر کو دی جانے والی 1500 ارب کی سبسڈی مزدور اور کسان کو براہ راست دیں گے۔ انہوں نے اقتدار میں آ کر کسان، مزدور اور نوجوان کارڈ اور غریبوں کو 300 یونٹ تک بجلی مفت دینے کا اعلان بھی کیا۔ 100 ارب نے 300 ارب روپیہ سالانہ ان 17 منسٹریز میں خرچ کیے جاتے ہیں۔ ہم یہ 17 منسٹریز بند کر کے وہی 300 ارب آپ پہ انشاءاللہ تعالی خرچ کریں گے۔ انرجی سیکٹر میں، فرٹیلائزر سیکٹر میں گنوا سکتا ہوں، بہت سارے سیکٹرز میں بہت بڑا سبسڈی حکومت کی طرف سے جاتا ہے، تقریباً 1500 ارب روپیہ ان کے پاس جانے کے بجائے ہم ڈائریکٹلی اپنا کسان کارڈ کے تھرو، اپنے مزدور کارڈ کے تھرو وہی پیسہ استعمال کر کے سہولت اپنے عوام کو پہنچا سکتے ہیں۔ ابھی آپ کو بتائیں گے صدر مملکت نے احد چیمہ کو مشیر کے عہدے سے ہٹانے کی منظوری دے دی ہے۔ بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز نوشین یوسف سے۔ نوشین، بتائیے گا۔ جی بالکل، عزیز الدین کاکا خیل کی درخواست پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا تھا اور انہوں نے احد چیمہ کو ان کے عہدے سے ہٹانے کی فیصلہ کیا تھا، جس پہ آج وزیر اعظم، نگراں وزیر اعظم نے جو ہے وہ تجویز جو ہے صدر مملکت کو ارسال کی، اور آپ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علی نے احد چیمہ جو کہ نگراں وزیر اعظم کے مشیر برائے اسٹیبلشمنٹ کے عہدے پر ہیں، فائز سے انہیں ہٹانے کی منظوری دے دی ہے۔ اور احد چیمہ کو جو ہے صدر مملکت نے آئین کے آرٹیکل 48(1) کے تحت نگراں وزیر اعظم کی ایڈوائس پر ہٹانے کی منظوری دی ہے۔ جی بہت شکریہ نوشین یوسف، آپ نے ڈیٹیلز دی۔ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے سربراہ پرویز خٹک نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں بلے کے انتخابی نشان کی پیشکش کی گئی تھی جو انہوں نے قبول نہیں کی۔ یہ نہیں بتایا کہ پیشکش کس نے کی۔ آفر ہوئی تھی بلے کی، میں نے انکار کر دیا، میں نے ریٹرن دیا ہوا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے۔ کوئی کیسے کر سکتا ہے اس طرح؟ ہمیں اس سے کیا، بیٹھ ہو یا نہ ہو، ہم تو میدان میں ہیں، میں سیاسی آدمی ہوں، میں نے تو کبھی نہیں سوچا یہ ہوگا یا یہ نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ سب کو انشاءاللہ ان کو ایسی شکست ملے گی کہ یاد کریں گے، یہ یاد رکھنا ہر تاریخ کو۔ لیکن پارٹی جو ہے نا، ادھر سے ادھر جانا، سیاسی لوگ جب الیکشن آتا ہے یا اس سے پہلے اپنے لیے میدان دیکھتے ہیں۔ یہ کوئی کفر نہیں ہے، کوئی قرآن کا وہ الفاظ نہیں ہے کہ یہاں پر ایک عجیب بات ہے، پی ٹی آئی میں جو جاتا ہے وہ دیکھ میں چلا جائے ٹھیک ٹھاک،
اس کو کوئی چھوڑتا ہے تو لوٹا. اب میرے جیسے آدمی کو لوٹا کہتے ہیں. میں نے تو اپنی پارٹی بنائی. کسی کوئی ہمت کر سکتا ہے کہ پارٹی بنائے؟ میں تو ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ میں تو تمہارے مقابلے میں آیا ہوں. سابق صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو محنت کرنی چاہیے. پہلے وہ محنت کیے بغیر آ گئے تھے لیکن اب محنت کریں. آصف علی زرداری نے کہا کہ این 207 پر کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے لیے ریٹرننگ آفیسر کے دفتر وہ پہنچے تھے جہاں جیو نیوز سے انہوں نے خصوصی گفتگو کی. سر یہ اس وقت کیا ماحول دیکھ رہے ہیں؟ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ انشاءاللہ ہوں گے. کیوں نہیں ہوں گے؟ سپریم کورٹ چیف جسٹس نے کہہ دیا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہوں گے. ابھی کیا ماحول دیکھ رہے ہیں آپ؟ جو سیاسی پارٹیاں پی ڈی ایم ابھی حکومت میں تھی, اس کے بعد اب آپس میں جو ہے آپ لوگ الگ ہوئے, تو پیپلز پارٹی کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ پیپلز پارٹی کا مستقبل بہت برائٹ ہے. انشاءاللہ ہم حکومت بنائیں گے. پی ٹی آئی جو صاحب مستقبل ہے سر, پی ٹی آئی کا کیا مستقبل ہے یہ بتا دیں. پی ٹی آئی کو محنت کرنی چاہیے. پہلے بغیر محنت آئے تھے, اب محنت کریں. غزہ پر وحشیانہ اسرائیلی حملوں میں 20,000 سزائی شہادتوں کے بعد کرسمس اس بار بیت لحم میں خوشی کا منظر پیش نہیں کر رہا. فضا سوگوار ہے. مسیحی شہریوں کا کہنا ہے کہ اس کرسمس پر کوئی خوشی نہیں, کوئی سجاوٹ نہیں, کوئی جشن نہیں. دعا ہے کہ یہ جنگ جلد ختم ہو. بیت لحم کے گرجا گھر میں کرسمس کی تقریبات منسوخ کر دی گئیں. کچھ ہی دن پہلے اسرائیلی سنائپر نے اسی گرجا گھر کی 2 مسیحی خواتین کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا.